جہاں ہم حقائق اور نظریات کا مختلف زاویوں سے گہرا اور محتاط تجزیہ کرتے ہیں۔ کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے گہرا، سب سے تکلیف دہ روحانی مسئلہ یا وہ اندھیرا جس سے آپ سالوں سے نکل نہیں پا رہے، وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ناخن چبانے کی کوئی معمولی سی عادت؟ آہا، یہ سن کر شاید بہت سے لوگوں کو دھچکا لگے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو واقعی کسی گہری کشمکش کا شکار ہیں۔ بالکل لگے گا، کیونکہ ہم عموماً اسے غلامی، بانڈیج یا ایک گہری روحانی قید کا نام دیتے ہیں، اور جب ہم کسی چیز کو اتنی بڑی اور خوفناک اصطلاح دیتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر یہ مان لیتے ہیں کہ اس زنجیر کو توڑنے کے لیے آسمان سے کسی معجزے کا نزول ضروری ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز یہی ایک انتہائی دلچسپ سوال ہے کہ کیا ہماری گہری روحانی اور جذباتی کشمکش کو واقعی محض ایک بری عادت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے؟ اور کیا خدا پر بھروسہ کرنا کوئی معجزاتی تحفہ ہے یا محض ایک ایسی عادت جسے آپ روزانہ کی مشق سے بالکل جم جانے کی طرح بنا سکتے ہیں؟ اور یہ سوال ہم ہوا میں نہیں اٹھا رہے، بلکہ یہ ایک حالیہ مواد کی روشنی میں سامنے آیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہماری زندگی میں لگ بھگ ہر چیز ہماری عادات کا ہی نتیجہ ہے۔ مطلب اس مواد کی سب سے حیران کن اور میرے نزدیک متنازع تجویز یہ ہے کہ روحانی عادات بھی بالکل جسمانی عادات کی طرح کام کرتی ہیں۔ صحیح، یعنی آپ انہیں 30 دن کی مستقل مزاجی سے بنا یا توڑ سکتے ہیں۔ جی بالکل، مواد یہاں تک کہتا ہے کہ جس طرح آپ کسی خراب رشتے یا کسی انتہائی برے بوائے فرینڈ سے تعلق توڑتے ہیں، ویسے ہی آپ اپنی روحانی غلامی سے بھی رشتہ توڑ سکتے ہیں، جو کہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن میں اس سے تھوڑا اختلاف کرتی ہوں۔ دیکھیں، میرا ماننا ہے کہ یہ ایک زبردست اور انسان کو با اختیار بنانے والا تصور ہے، اور میں آج اسی بات کا دفاع کروں گا۔ غلامی یا بانڈیج کو ایک بری عادت کے طور پر پیش کرنا انسانی رویوں کی اصلاح کے لیے ایک انتہائی عملی اور حقیقت پسندانہ نقطہ نظر ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب روحانی مسائل تو بہت پیچیدہ ہوتے ہیں نا؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی مسئلے کو روحانی غلامی کا نام دیتے ہیں تو آپ خود بخود ایک مظلوم یا وکٹم بن جاتے ہیں۔ آپ خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ آپ بس بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آئے گا یا کوئی غیر معمولی مداخلت ہوگی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، لیکن کیا واقعی زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے انسان اتنی جلدی ہار نہیں مانتا۔ زیادہ تر لوگ لاشعوری طور پر یہی کرتے ہیں، لیکن اسے محض ایک بدبودار بری عادت تسلیم کرنے سے گیم بدل جاتی ہے۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کوئی آسمانی بلا نہیں ہے، یہ میرا اپنا اپنایا ہوا ایک رویہ ہے، اور اگر میں نے اسے اپنایا ہے تو میں خدا کی مدد سے روزانہ کی بنیاد پر اسے تبدیل بھی کر سکتا ہوں۔ مواد واضح طور پر کہتا ہے کہ 30 دن کی مسلسل کوشش سے ایک نیا رویہ اپنایا جا سکتا ہے۔ یہ نقطہ نظر روحانیت کو ان پراسرار آسمانی بادلوں سے اتار کر ہماری روزمرہ کی میز پر لے آتا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ ہمیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن میں اس پورے فریم ورک کو ایک بالکل مختلف انداز سے دیکھتی ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ انسانی نفسیات، خاص طور پر ہمارے گہرے صدمات جنہیں ہم ٹراما کہتے ہیں، انہیں محض 21 یا 30 دن کی عادتوں تک محدود کر دینا ایک حد سے زیادہ سادہ اور سطحی تجزیہ ہے۔ سطحی کیوں؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی چیز کام کر رہی ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہے، تو وہ سطحی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ مسئلے کی جڑ کو نظر انداز کر رہا ہے نا۔ ذرا سوچیں، جب ایک انسان دنیا والوں سے دھوکہ کھاتا ہے، قریبی لوگوں سے تکلیف اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ صرف خود پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، تو یہ کوئی معمولی سی عادت نہیں ہوتی، یہ ایک گہرا نفسیاتی دفاعی میکینزم ہوتا ہے۔ دماغ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ صدمے کے بعد خود کو بچانے کے لیے دیواریں کھڑی کر لیتا ہے۔ آپ اس دیوار کو محض 30 دن کے کیلنڈر پر ٹک مارک لگا کر نہیں گرا سکتے۔ تو آپ کے خیال میں مواد میں کوئی تضاد ہے؟ جی بالکل ہے۔ مواد خود بھی ایک عجیب کشمکش کا شکار نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ پورے اعتماد سے دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم 30 دن میں عادات بدل سکتے ہیں، سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن دوسری طرف وہ بائبل کا یہ اصول بھی واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی تصادم ہے۔
देखें, इंसानी तजर्बे की इस पेचीदगी को महज तर्ज अमल की तरबियत या फिजिकल फिटनेस की मुसावी करार देना मेरे नज़दीक उस गहरी कश्मकश को झुटलाने के मुतरादिफ है जो एक इंसान अपने अंदर महसूस करता है। खैर, चले आपकी इस बात पर गौर करते हैं कि आदत हकीकत में काम कैसे करती है। अगर आप इस मवाद को गौर से पढ़ें तो वो ये नहीं कह रहा कि आप तनहा अपनी ताकत से सब कुछ कर लें। हम मवाद में दी गई ज्यादा खाने यानी ओवर ईटिंग की मखसूस मिसाल को लेते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो कांटे वाली मिसाल ना। बिल्कुल। मवाद ये नहीं कहता कि आप महज कुव्वत इरादी से काम लें। वो ये नहीं कहता कि आप खाने की मेज पर बैठें और दांत पीस कर कहें कि आहा, मैं आज ज्यादा नहीं खाऊंगा। वो बताता है कि ये तरीका तो यकीनन नाकाम हो जाएगा। असल रूहानी मश्क कुछ और है। तो उनके नजदीक असल मश्क क्या है? वो ये है कि आप खाना शुरू करने से पहले वो कांटा उठाने से पहले एक लम्हे के लिए रुकें और दुआ करें कि खुदा मुझे इस वक्त रुकने में मदद दे जब मैं जरूरत के मुताबिक खा चुका हूं। लेकिन ये तो बज़ाहिर एक बहुत छोटी सी बात लगती है। अरे यही तो इसकी खूबसूरती है। ये अमल जाहिर करता है कि किस तरह एक बज़ाहिर पेचीदा नफ्सियाती मसले को एक सादा, काबिल अमल और रूहानी इक़दाम में तोड़ा जा सकता है। जब आप कांटा उठाने से पहले वो वक्फा लेते हैं तो आप दरअसल अपने दिमाग के उस खुदकार निज़ाम को तोड़ रहे होते हैं जो आपको बेतहाशा खाने पर मजबूर करता है। एक ऑटो पायलट को बंद करने वाली बात है। जी बिल्कुल, ये कोई सतही बात नहीं है। आप इस लम्हे में शऊरी तौर पर खुदा को अपने साथ शराकतदार बना रहे हैं। ये है आदत का असल मैकेनिज्म। ठीक है, मैं मानती हूं कि वो वक्फा लेना, वो शऊरी फैसला करना एक ताकतवर अमल हो सकता है। लेकिन 1 मिनट के लिए रुकें और इसी मवाद के एक और हिस्से पर गौर करें। अगर ये महज एक रवैये की तब्दीली है, महज एक खुदकार निज़ाम को तोड़ना है, तो फिर मवाद खुद ये क्यों तस्लीम करता है कि जब आप किसी बुरी आदत को छोड़ते हैं तो कुछ अरसे तक आप उस पुरानी आदत को शिद्दत से मिस करते हैं? हाँ, जैसे आपको सिगरेट की तलब होती है, या जैसे मवाद ने खुद कहा कि आप उस खराब बॉयफ्रेंड को याद करते हैं जो आपको हमेशा रोता हुआ छोड़ जाता था। अब जरा इसके पीछे की नफ्सियात को समझें। क्या आप जूते के तस्मे बांधने की पुरानी आदत को मिस करते हैं? नहीं ना। आप सिर्फ उसी चीज को याद करते हैं जिसके साथ आपकी गहरी जज्बाती वाबस्तगी हो। मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ जा रहे हैं। ये जज्बाती तलद और ये अंदरूनी खिंचाव इस बात का सबूत है कि मसले की जड़ें सिर्फ मैकेनिकी नहीं हैं, वो जज्बाती हैं। क्या महज इसका नाम बदलकर उसे बॉन्डेज की बजाय आदत कह देने से उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं? आप जहरीले पौधे का नाम बदलकर गुलाब रख दें, इससे उसकी जड़ें जमीन से बाहर तो नहीं आ जाती? मैं आपके इस पॉइंट की दाद दूंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जज्बाती वाबस्तगी होती है, लेकिन देखें, नाम बदलना महज अल्फाज का हेर फेर नहीं है, ये एक नफ्सियाती फ्रेमवर्क की तब्दीली है। वो कैसे? महज एक लेबल बदल देने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जब हम इसे बॉन्डेज या जंजीर कहते हैं तो हम खुद को एक मजलूम के तौर पर देखते हैं और मजलूम के पास कोई ताकत नहीं होती। लेकिन जब हम इसे आदत कहते हैं तो हम खुद को एक फाइल या एजेंट के तौर पर देखते हैं, एक ऐसा इंसान जो फैसला कर सकता है। और जहां तक जड़ों के कमजोर होने की बात है, उसके लिए हमें यह समझना होगा कि तब्दीली का अमल कैसा होता है। यानी आपके नजदीक ये तब्दीली भी एक मैकेनिकी अमली है। एक साला खातून की मिसाल। हाँ, जरा इस खातून की तकलीफ का तसव्वुर करें। 64 साल की उम्र और उसने जिंदगी में कभी वर्जिश नहीं की। उसके कंधों के दरमियान कमर के पट्ठों की कमजोरी की वजह से उसे सालों तक शदीद दर्द रहा। वो दर्द उसकी जिंदगी की एक हकीकत बन चुका था। कोई छोटी बात नहीं थी ये। बिल्कुल, सालों का दर्द वाकई एक बहुत बड़ी अजियत है। लेकिन जब उसने आखिरकार हिम्मत की और वजन उठाना शुरू किया, वर्जिश शुरू की, तो क्या हुआ? सिर्फ 2 माह में वो सालों पुराना दर्द गायब हो गया। मतलब 2 माह की वर्जिश ने बरसों का मसला हल कर दिया? बिल्कुल। और दूसरी तरफ डेओ की मिसाल है जो 50 साल से बाकायदगी से वर्जिश कर रहा है और वो बुढ़ापे में भी बिल्कुल फिट है। ये मिसालें हमें क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि जिस तरह पट्टे रोजाना की वर्जिश से बनते हैं, टूटते हैं और फिर मजीद मजबूत होकर उभरते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे रूहानी पट्टे भी रोजाना की मशक से मजबूत होते हैं। एक दिलचस्प तशबीह है ना?
اگر ایک جسمانی عادت برسوں کے درد کو ختم کر سکتی ہے تو کیا یہ منطقی نہیں کہ جس طرح ہم جم میں وقت گزارتے ہیں ویسے ہی صبح اٹھ کر خدا کو وقت دینا ہماری روحانی صلاحیت کو بہتر بنائے گا اور ان زہریلی جڑوں کو آہستہ آہستہ سکھا دے گا؟ دیکھیں، یہ مثال سننے میں بہت زبردست لگتی ہے اور جسمانی ورزش کے فوائد سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ذہنی طور پر تیز ہونا، جسمانی درد کا دور ہونا، یہ سب سائنسی اور مکانیکی عمل ہیں۔ پٹھے ایک مخصوص دباؤ پر رد عمل دیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے کہ جسمانی اور روحانی دائروں کے اس موازنے کی ایک بہت بڑی حد یا لمیٹیشن ہے؟ کس طرح کی حد؟ میری نظر میں تو یہ بالکل ایک جیسا عمل ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ انسانی روح اور خدا کے ساتھ تعلق اس طرح کے جم کے فارمولے پر کام نہیں کرتا۔ جم کا کلچر کیا سکھاتا ہے؟ خود انحصار۔ میں نے آج 50 کلو وزن اٹھایا، کل میں 60 کلو اٹھاؤں گی، یہ میری طاقت ہے۔ لیکن روحانیت میں تو مکمل انحصار درکار ہوتا ہے۔ آپ روحانیت کو پش اپس کی طرح نہیں گن سکتے۔ لیکن مواد تو خود کہتا ہے کہ آپ کو اپنی طاقت پر نہیں، خدا کی مدد پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہ تو خود انحصاری کی نفی کر رہا ہے۔ جی، لیکن ذرا مواد میں موجود اسی پیدائش کے واقعے پر غور کریں جو کتاب پیدائش میں ہے۔ وہاں خدا نے ابرام کو عادتاً چلنے کا حکم دیا تھا۔ اب اگر یہ جم والی بات ہوتی تو جب ابرام نے یہ سنا تو کیا اسے کسی کھلاڑی کی طرح اعتماد سے سینہ تان کر کھڑا نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ جی میں تیار ہوں؟ تو آپ کے خیال میں اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خدا کے سامنے منہ کے بل گر پڑا۔ یہ عاجزی، مکمل بے بسی اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا اظہار تھا۔ یہ کسی باڈی بلڈر کا اعتماد تو نہیں تھا نا، یہ اس بات کا اقرار تھا کہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوں۔ مجھے یہ دلیل کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ نظم و ضبط کو بے بسی کی ضد قرار دے رہی ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ میں سمجھی نہیں، آپ کے نزدیک دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ بالکل چل سکتے ہیں۔ ابرام کا منہ کے بل گرنا بلا شبہ عاجزی تھی، لیکن بات وہیں ختم تو نہیں ہو گئی نا۔ اس کے بعد اسے اٹھ کر چلنا تھا۔ وہ عادتاً چلنا ہی تو مشق ہے۔ آپ روزانہ منہ کے بل گرے نہیں رہ سکتے۔ آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، عمل تو کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مواد میں بیان کردہ خدا پر بھروسہ کرنے کی عادت کا تصور سامنے آتا ہے۔ آپ نے خود تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جب لوگوں سے دھوکہ ملتا ہے تو انسان دفاعی خول میں چلا جاتا ہے، اسے صدمہ ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک فطری رد عمل ہے، انسانی نفسیات کا حصہ ہے۔ مواد بھی یہی کہتا ہے کہ انسان اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی عادت اس لیے ڈالتا ہے کیونکہ دنیا اسے تکلیف دیتی ہے۔ لیکن یہاں اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ اسی تکلیف میں پڑا رہے؟ خدا پر بھروسہ کرنا کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے آپ کو کسی روحانی وجدان یا الہام کا انتظار کرنا پڑے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ مواد سختی سے اس بات کی مخالفت کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو حد سے زیادہ روحانی بنائیں۔ جب ہم ہر چیز کے لیے ایک معجزے کا انتظار کرتے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مذہب لوگوں سے ان کا آج چھین لیتا ہے۔ لوگ موجودہ لمحے میں کوئی ایکشن نہیں لیتے اور صرف مستقبل کی جنت یا کسی معجزے کے خوابوں میں الجھر کے رہ جاتے ہیں۔ خدا پر بھروسہ محض ایک سادہ سا انتخاب ہے، ایک نیا رویہ ہے جو آپ آج سے اسی لمحے سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمیں اس وقت سن رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اندر کا صدمہ اتنا گہرا ہے کہ میں اسے محض 30 دن کے شیڈیول سے ٹھیک نہیں کر سکتا، تو میں کہوں گی کہ وہ بالکل بجا سوچ رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج میں جینا اہم ہے، لیکن آپ جس کو محض ایک سادہ سا انتخاب کہہ رہے ہیں وہ انسانی ذہن کے لیے کتنا مشکل ہے۔ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کا اندازہ مواد میں دی گئی ایک اور کمال کی مثال سے لگایا جا سکتا ہے۔ کون سی مثال؟ مواد میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے، بے اعتقاد ایماندار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو ایماندار کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ خدا کی بجائے بینکوں، سٹاک مارکیٹ، سوشل سیکیورٹی اور بے روزگاری الاؤنس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ محض ان کی صبح سویرے اٹھنے کی سستی ہے؟ کیا یہ کوئی خراب عادت ہے جو انہوں نے بس یوں ہی اپنا لی ہے؟ تو آپ کے خیال میں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک بہت طاقتور جذبہ ہے اور وہ ہے خوف۔ انسانی بقا کی وہ گہری جبلت جو نظر نہ آنے والے خدا کے مقابلے میں نظر آنے والے پیسوں کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہے۔
دماغ کا الارم سسٹم کہتا ہے کہ دیکھو بینک اکاؤنٹ میں موجود پیسے حقیقی ہیں، وہ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ یہ بات تو درست ہے کہ انسان مادی چیزوں پر جلدی بھروسہ کرتا ہے۔ جی، اور اس گہرے خوف کو اور اس بقا کے میکانزم کو صرف ایک نئی عادت بنا کے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص جو سالوں کی بے یقینی سے گزرا ہے، اسے محض یہ کہنا کہ آج سے خدا پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈال لو، یہ دراصل اس کی تکلیف کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ اس خوف سے نکلنے کے لیے واقعی ایمان کے ایک گہرے تحفے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی اندرونی تبدیلی جو محض 30 دن کے کیلنڈر پہ نشان لگانے سے نہیں آتی۔ دیکھیں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ خوف ایک طاقتور جذبہ ہے اور دماغ کا الارم سسٹم واقعی نظر آنے والی چیزوں پر جلدی یقین کرتا ہے، لیکن اگر ہم خوف کو اتنا ہی ناقابل تسخیر سمجھ لیں تو انسان کبھی بھی تبدیلی کی جانب قدم نہیں بڑھا سکتا۔ آپ نے لفظ تحفہ استعمال کیا۔ جی، گفٹ آف فیتھ۔ جب آپ کسی چیز کو تحفہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو تب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیے جب تک وہ تحفہ اسے مل نہ جائے، اور یہی وہ خطرناک جمود ہے جسے یہ مواد توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ہم سائنسی حقیقتوں کو تو نہیں جھٹلا سکتے نا، دماغ تو خوف کے تحت ہی کام کر رہا ہے۔ ارے ہم سائنس کو ہی استعمال کر کے اسے بدل سکتے ہیں۔ ذرا نیورو پلاسٹیسٹی کے تصور پر غور کریں۔ جب آپ بھروسے کو ایک عمل، ایک عادت قرار دیتے ہیں تو آپ اس شخص کو طاقت دے رہے ہیں جس نے صدمہ سہا ہے۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں، سٹاک مارکیٹ پر بھروسہ کرنا آسان ہے کیونکہ وہ نظر آتی ہے، لیکن آج، صرف آج کے دن تم شعوری طور پر اپنا بھروسہ وہاں سے ہٹا کر خدا پر رکھ سکتے ہو۔ اور محض ایک دن ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک دن نہیں، جب تم یہ عمل مسلسل کرو گے تو کیا ہوگا؟ نیورو پلاسٹیسٹی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک نیا الیکٹریکل سگنل فائر ہوگا۔ آپ بار بار یہ انتخاب کریں گے تو دماغ میں ایک نیا ہائی وے بن جائے گا، پرانا خوف کا راستہ مدھم پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے روحانی عادتیں محض اخلاقی اصول نہیں ہیں، وہ باقاعدہ حیاتیاتی اور نفسیاتی حقیقتیں ہیں۔ آپ اپنے دماغ کی ساخت بدل رہے ہیں۔ ہاں، میں نیورو پلاسٹیسٹی کی حقیقت سے انکاری نہیں ہوں، اور یہ وضاحت واقعی بہت دلچسپ ہے۔ آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ بار بار کے اعمال دماغی ساخت بدلتے ہیں، لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ روحانی کشمکش محض دماغی خلیوں کا کنیکشن نہیں ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں جو مواد نے خود کہی ہے۔ کون سی بات؟ مواد کہتا ہے کہ آپ کو ہر روز، جی ہاں ہر روز، خدا سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خدا، آپ کی مدد کے بغیر میں ایک بڑی گڑبڑ کر دوں گی۔ اب ذرا رک کر سوچیں، یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ آپ محتاط ہیں اور آپ کو خدا کی ضرورت ہے۔ نہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کا اپنا وجود، آپ کی اپنی فطرت مسلسل اس خرابی کی طرف مائل ہے۔ اگر بھروسہ محض ایک عادت ہوتی جسے آپ نے 30 دن میں سیکھ لیا اور دماغ میں ایک نیا ہائی وے بن گیا، تو پھر یہ عمل خودکار کیوں نہیں ہو جاتا، جیسے گاڑی چلانا یا برش کرنا؟ کیونکہ روحانی چیزیں تھوڑی مختلف ہوتی ہیں۔ اگر یہ اتنی ہی پختہ عادت بن جاتی ہے تو پھر ہر روز اس محتاجی کا اقرار کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ایک شعوری مشق ہے، آپ کو روزانہ چوکس رہنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور یہی میرا پوائنٹ ہے۔ یہ روزمرہ کی محتاجی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک گہرا روحانی تعلق ہے، کوئی مکینکی عادت نہیں۔ عادت وہ ہوتی ہے جو آپ سوچے سمجھے بغیر کریں، لیکن خدا پر بھروسہ کرنا ہر روز کا ایک شعوری، بسا اوقات تکلیف دہ اور مکمل طور پر ہوش و حواس میں لیا گیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو اپنی انا اور اپنے دفاعی خول کو ہر صبح دوبارہ توڑنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے جسے آپ نے 30 دن میں آن کر دیا اور اب وہ ہمیشہ آن رہے گا۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے کہ محتاجی کا ہر روز اقرار کرنا پڑتا ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گا، لیکن کیا عادت کا مطلب ہمیشہ غفلت میں کام کرنا ہے؟ عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے، آپ بغیر سوچے سمجھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ نہیں۔ ذرا ایک ماہر موسیقار کے بارے میں سوچیں جو پیانو بجاتا ہے۔ جب وہ بجا رہا ہوتا ہے تو اس کی انگلیاں عادتاً حرکت کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ صحیح، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ذہن مکمل طور پر غائب ہوتا ہے، وہ بے حس نہیں ہوتا،
बल्कि उसकी आदत ने, उसके नज्म व ज़ब्त ने उसे इस काबिल बना दिया होता है कि वो मौसीकी की ज्यादा गहराई में जा सके। बिल्कुल इसी तरह जब मवाद रूहानी आदतों की बात करता है तो वो शऊर को खत्म करने की बात नहीं करता। तो फिर वो किस चीज की बात कर रहा है अगर शऊर मौजूद है? वो इस इब्तिदाई मुजाहमत या फ्रिक्शन को खत्म करने की बात करता है जो इंसान को सही काम करने से रोकती है। जब सुबह उठकर खुदा से बात करना आपकी आदत बन जाती है तो आपको हर रोज बिस्तर से निकलने के लिए एक नई जहनी जंग नहीं लड़नी पड़ती। आपका दिमाग आपका साथ देता है। वो नज़्म ज़ब्त आपको मायूसी और बेअमली से निकालकर अमल के मैदान में लाता है। इसलिए मैं अपने इस मौक़िफ़ पर पूरी तरह कायम हूं कि बॉन्डेज और भरोसे को आदत के फ्रेमवर्क में देखने से इंसानी जिंदगी में एक जबरदस्त रोजमर्रा का नज़्म ज़ब्त पैदा होता है। ये हमें अपने मसाइल की जिम्मेदारी लेने का एक हकीकत पसंदाना रास्ता दिखाता है। मैं आपके इस नुक्ते का खुले दिल से इतराफ़ करती हूँ कि नज़्म ज़ब्त बिलाशुबा अहम है। वो 64 साला खातून की जिस्मानी मश्क की मिसाल वाकई मुतासिर कुन थी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक तरतीब लाना इंसान के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम सुबह उठते ही दुनिया की फ़िक्रों में उलझने के बजाय कुछ वक्त रूहानी सुकून के लिए निकालें तो उसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। यानी कुछ ना कुछ तो बदलता है ना? बिल्कुल बदलता है, लेकिन मैं इस बात पर कायम रहूंगी कि इंसानी सदमात, खौफ और खुदा के साथ ताल्लुक को महज एक रवैये की मश्क समझ लेना एक महदूद नुक्ता नज़र है। जब हम एक पेचीदा रूहानी कशमकश को सिर्फ एक बुरी आदत करार देते हैं तो हम उस तकलीफ और उस सदमे की शिद्दत को कम कर रहे होते हैं। इंसान अकेला अपने गहरे नफ्सियाती मसाइल महज एक नया शेड्यूल बनाकर हल नहीं कर सकता। इसके लिए उससे कहीं बढ़कर एक जिंदा शराकतदारी और ऐसी तब्दीली की ज़रूरत होती है जो इन मैकेनिकी मशकों से मावरा हो। और ये सच है कि आपकी ये बात हमें एक ऐसे मुकाम पर लाती है जहां हम दोनों इस बात पर मुकम्मल इत्तिफाक रखते हैं कि इंसान अकेले अपने तमाम मसाइल हल नहीं कर सकता। रूहानी पहलू को नज़रअंदाज करके सिर्फ दुनियावी सहारों पर या महज अपनी क़ुव्वत इरादी पर इन्हिसार करना नाकाफ़ी है। ख्वाह हम इस तब्दीली के अमल को रोज़मर्रा की आदत कहें या कोई गहरी रूहानी कशमकश, खुदा की मदद और उस शराकतदारी की अहमियत अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है। जी बिल्कुल, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि हमें अपने वजूद से बाहर एक सहारे की ज़रूरत होती है। चाहे उस तक पहुंचने और उसे समझने का रास्ता हम कोई भी चुनें, दोनों सूरतों में एतराफ़ मोहताजी ज़रूरी है। तो आज की इस गहरी गुफ्तगू के बाद हम इस बात का हतमी फैसला अपने आप पर नहीं बल्कि अपने सामीन पर छोड़ते हैं। जरा इस बारे में सोचिए, क्या आपकी जिंदगी की वो जंजीरें जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, वो खौफ जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, वाकई लोहे का है जिसे तोड़ने के लिए आप बरसों से किसी मौज़े के मुंतज़िर हैं? या फिर वो महज आपके अपने ही आमाल और दिफाई खोल के बुने हुए धागे हैं जिन्हें आप आज से एक एक करके सुलझाना शुरू कर सकते हैं? इस मवाद और इस मौजू पर गौर व खौज के लिए अभी मजीद बहुत कुछ मौजूद है। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।